بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کا کافرون، اس کا شمارہ ہے 109 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ کافرون کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے گزشتہ کل میں بھی اور اس سے پیوستہ روز میں بھی میں نے عرض کیا، یہ جو حکم ہے یہ انسانی زندگی کے جو عملی دستور ہے زندگی کا اس کے حوالے سے ہے، اور اس کی اہمیت ہم انسانی زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں انسانی معاشرے جو ہیں، فرد ہر نسل کے بعد والی نسل ایک تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ معاشرہ جو ہے وہ اچھائی اور برائی، کامیابی اور ناکامی کی شناخت اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس مقام پر جا پہنچتے ہیں کہ وہ جو معاشرے کے اندر غلط راستے ہیں، برائی ہے، اسے ہی اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ معاشرے میں برائی اچھائی قرار پاتی ہے، اچھائی برائی قرار پا جاتی ہے، تو اس لیے یہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل حکم ہے، لیکن اس پر عمل کرنا جو ہے وہ کا ایمانی لحاظ سے زحمت طلب کام ہے۔ اس میں بڑا طاقتور ایمان، پیچھے جو ایمان کی بیٹری ہے وہ بڑی طاقتور قسم کی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ حضرات وہ معاشرے کا وہ حصہ جو آباء و اجداد کے دین پر چل رہا ہے وہ تو یہ کام نہ کرتے ہیں، بلکہ اس پرابلم میں مبتلا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے ان کے آباء و اجداد نے اس حکم پہ عمل نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ اس کو سورہ کافرون کو پڑھ لینا، مختصر سا سورہ ہے، اور یاد کر لینا یہ بہت آسان کام ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے انسان کے پاس ایک بڑا مضبوط قسم کا ایمان چاہیے، بڑی مضبوط قسم کی شناخت چاہیے، کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ دو مراحل پہلے اسٹیبلش کرنے ہوتے۔ پہلا مرحلہ ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، یعنی اس کے پاس یہ شناخت کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ خدا پرستی کیا ہوتی ہے اور نفس پرستی کیا چیز ہے۔ جس بنیاد پر پہلے معیار پتہ ہو، پھر وہ 2019 اپنی ذات، اپنا خاندان، گھر، محلہ، قبیلہ، شہر، اس کے اندر اس شناخت کی بدولت وہ اس چیز کو تشخیص دے سکتا ہو کہ کون خدا پرستی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور کون لوگ جو ہیں وہ نفس پرستی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ دو علیحدہ علیحدہ راستے ہیں، اور ان پر چلنے والے افراد جو ہیں وہ ان کے بارے میں اس معیار کی شناخت کی بدولت اسے بصادیق کا بھی پتہ ہو۔
یہاں تو معاشرہ جو ہے چونکہ الہی جو قانون ہے یا الہی دستور جو ہے اس کو چھوڑ چکا ہے، اور اب اس وقت ایمان کا اور عدم ایمان کے فیصلے اس بنیاد پر نہیں ہوتے کہ شناخت کیا ہے اور کردار کیا ہے، بلکہ اس وقت فیصلے ہوتے ہیں اس بنیاد پر رنگ، نسل، زبان، علاقہ، یہ جو آباء و اجداد کا دین ہے کہ اگر میرے آباء و اجداد جو ہیں وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے تھے تو بس میں شیعہ ہوں۔ لیکن قرآن کریم اس نظریے کو یعنی تسلیم نہیں کرتا اس چیز کو، وہ اپنا نظریہ دیتا ہے کہ جی یہ شناخت ہونی چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس عقیدے پر یقین کی بدولت یہ پریکٹیکل بیہیویئر ہونا چاہیے۔ اس بنیاد پر وہ ایک انسان کو حزب اللہ گروہ میں پلیس کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ اس کو حزب الشیطان میں پلیس کرتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے پہلا مرحلہ جو ہے کہ انسان کے پاس شناخت بھی ہونی چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین کی شناخت کیا ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے اس کا، اور دوسرے مرحلے میں اس پر جو پریکٹیکل بیہیویئر ہے اس کا وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ پہلے سے معیار کی شناخت ہو، پھر اس کو اپنے زمانے میں 2019 کا زمانہ اسے پتہ ہو کہ اس نظریے کو عملی شکل میں دیں تو کیا شکل سامنے آتی ہے۔ اور دوسرا مرحلہ ہے اس پر ہم بات کر چکے ہیں کل، یعنی دوسرا مرحلہ ہے ولا انا عابد ما عبدتم۔ یہاں مسئلہ جو ہے وہ اب بیہیویئر سے نکل کے آگے جو نیت و ارادہ ہے، اور یہ نیت و ارادہ چونکہ باطنی کیفیت ہے، یہ بھی ان کے یعنی انسانوں کا جو عملی زندگی کا دستور عمل ہے اس سے پتہ لگتا ہے۔ اب دوسری چیز ہے کہ ان کا بھی نیت و ارادہ یہ ہے، ان کا عزم ہے، ڈٹرمنیشن ہے، وہ کہتے ہیں میرا حتمی ارادہ ہے کہ اگر اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے، ولو خدا پرستی کے راستے میں، اللہ کے حکم کی فرما برداری میں مجھے تلخی برداشت کرنی پڑے، مشکلات برداشت کرنی پڑیں، لیکن میں کبھی بھی اللہ کا راستہ نہیں چھوڑوں گا، اور کبھی بھی اس راستے کو اختیار نہیں کروں گا، نفس پرستی کا، خواہشات کے پیروی کرنے کا راستہ جس پر آپ لوگ چلتے ہیں۔ اور اس کی مثال مومن آل یاسین کی بحث ہے کہ جب اس کو اس کی بستی کے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ جو پیغمبران نے آپ کو راستہ بتایا ہے کہ آپ آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں اور اس راستے پر آ جائیں، خدا پرستی کا راستہ چھوڑیں اور آباء و اجداد کا دین اختیار کریں، تو اس نے کہا کہ یہ چیز ممکن نہیں، ولو اس کے لیے مجھے یہ قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے کہ مجھے جان سے مار دیا جائے، میں یہ قیمت ادا کروں گا۔ یہاں پر اسی ڈٹرمنیشن کا ذکر کیا جا رہا ہے، ولا انا عابد ما عبدتم، آپ چاہے مجھے تما دیں، جیسے پہلے مرحلے میں حضرت کو کہا گیا آپ مال چاہیے مال دے دیتے ہیں، کوئی کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ فراہم کر دیتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں بادشاہ دے دیتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے آباء و اجداد کا دین جو ہے اس کی مخالفت شروع کر دی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت نے فرمایا جواب میں ڈٹرمنیشن یہ ہے کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیا جائے تو میں اپنے راستے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، یہ چیز بیان کی جا رہی ہے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، چاہے آپ مجھے ڈرائیں، چاہے آپ مجھے لالچ دیں، یا کتنی بھی مشکلات مجھے پیش آئیں، میں کبھی بھی ان راہوں کی طرف جانے والا نہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور آپ لوگ بھی جو ہیں آپ بھی ویل ڈٹرمنڈ لوگ ہیں، ویل ڈٹرمنڈ لوگ ہیں کہ آپ بھی جو ہے جس رب کی میں بندگی کرتا ہوں، آپ نفس کی خواہشات کی پیروی کا راستہ چھوڑ کے یا نفس پرست انسانوں کی اپنے زمانے کی جو طاغوتی قوتیں ہیں ان کی غلامی کا
فکری و عملی غلامی کا راستہ چھوڑ کے، جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں شاید اگر آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک یہ زرداری کا بیٹا بلاول کھڑا ہے اور ایک سندھ اسمبلی کا ایم پی اے جو ہے اس کا بوٹ جو ہے اسے پہنا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں یعنی فکری غلامی سے نکل کے شخصیت پرستی، شخصیات کی غلامی کرنا۔ تو یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، میں نفس کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا اور نہ میں نفس پرست جو طاغوتی قوتیں ہیں میں ان کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہوں، لیکن آپ بھی اپنے راستے پر اپنے ویل ڈٹرمنڈ لوگ ہیں، آپ بھی محکم ہے آپ کا ارادہ کہ آپ نے نفس کی خواہشات کی پیروی کا راستہ یا اپنے جیسے جو انسان ہیں جو طاغوت ہیں ان کی غلامی کا راستہ چھوڑ کے آپ نے اس راستے پر نہیں آنا کبھی بھی جس رب کی میں بندگی کرتا ہوں، جو دستور عمل زندگی کا میرا ہے۔ جب یہ دو چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں، جب یہ دو چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد یعنی جب یہ بات ثابت ہو جائے پھر کہنا ہوتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین۔ لیکن اس میں ایک دونوں گروہوں کے درمیان کا بھی ایک راستہ ہے جو یعنی جس کو دوبارہ دہراتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے جو میں نے ظالم کے اور تائب کا فرق آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ ظالم جو ہے وہ بھی زندگی کے پہلے مرحلے میں نفس کی خواہش اس کے ارادے پہ غالب ہوتی ہے، جیسے پوچھا گیا حضرت سے کہ کیا مومن جو ہے وہ بھی زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اگر ایمان بعض اوقات کمزور ہوتا ہے نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، وہ بھی غلطی کرتا ہے، نفس کی خواہشات کی پیروی کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ لیکن یہاں سے پھر دو راستے کھلتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ جو ظالم ہے وہ گناہ کرنے کے بعد، نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے کے بعد اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت محسوس نہیں کرتا۔ اگر اس سے بات کی جائے، اس کو یعنی تقاضا کیا جائے، اسے منع کیا جائے تو وہ بجائے اس کے کہ اس بات کو تسلیم کرے، طرز عمل پہ ندامت محسوس کرے، وہ آگے سے بحث کرتا ہے۔ جیسے سورہ یاسین میں بستی کے لوگ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نازل کی نہیں کی، انہوں نے ان بجائے اس کے کہ ان کی بات کو سنیں، اس پہ غور کریں، لو کنا نسمع او ناقل، وہ آگے سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو ظالم جو ہے وہ بھی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت محسوس نہیں کرتا، اور اگر اس کو کہا جائے تو وہ کیا کرتا ہے، آگے سے اپنے طرز عمل کو سچا صحیح ثابت کرنے کی اس پہ بحث کرتا ہے آگے سے۔ ایک یہ گروہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو وہ انہیں کہتے ہیں تائب، توابین۔ گریبان بند کرو بھی اپنا، کہ وہ توابین تائب ہے۔ تائب اس انسان کو کہتے ہیں جو غلطی ہو جانے کے بعد اللہ کی دی ہوئی جوانی کو اللہ کے حکم پر استعمال نہیں کیا اس کے مطابق، بلکہ نفس کی خواہشات کے مطابق۔ اب اللہ تبارک و تعالی یعنی جب اسے احساس ہوا کہ یہ تو غلطی ہو گئی ہے، اب وہ اسے ندامت ہوتی ہے۔ یہ فرمایا ندامت دلیل توبہ، اپنے طرز عمل پر ندامت محسوس کرتا ہے، خود اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ ہے طلب مغفرت کرتا ہے اللہ سے کہ پروردگارہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میرے اس غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ اور تیسری چیز ہے کہ توبہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے راستے کی طرف پلٹتا ہے
نفس کی خواہش کے راستے کو چھوڑتا ہے اور ادھر پلٹتا ہے۔ یہ گروہ جو ہے قرآن اس کو توابین کہتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے۔ ان کو نہیں کہہ دینا لکم دینکم ولی دین، کیونکہ ان کی تعریف بھی کی گئی ہے، اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، ہم توبہ کرنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان ظالمین کو کہنا ہوتا ہے کہ جب یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ ایک انسان جو ہے وہ نفس کی خواہشات کے راستے کی پیروی کر رہا ہے، اپنے طرز عمل کو تبدیل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اسے چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور اگر اس کو کہا جائے تو وہ آگے سے منفی رد عمل دیتا ہے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیشہ کی زندگی دے تو ہمیشہ ہی اللہ کی نافرمانی کرنی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہو لکم دینکم ولی دین۔ اس کے اندر ایک میسج ہے اس آیت کریمہ میں آخری میں۔ یہ حکم بہت مشکل ہے، میں آپ کو یعنی اس میں شاید سورہ مبارکہ مزمل میں ہے، ہاں سورہ مبارکہ مزمل میں، کہ رات کی جو بیداری ہے اور اٹھ کے رات کو یعنی نیند کو ترک کرنا اور مصلی نماز پہ آنا، یہ چیز نفس کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، نفس کی سرکشی کو توڑ دیتی ہے۔ لیکن یہ جو شب بیداری کرنا اور نماز شب پڑھنا یہ آسان کام ہے، اور اس حکم پہ عمل کرنا مشکل کام ہے۔ حالانکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ نفس کو توڑ کے رکھ دینے والی چیز ہے، نفس کی سرکشی کو توڑ دیتی ہے وہ۔ لیکن نماز شب پڑھنا آسان کام ہے، یہاں تو لوگوں سے 70 رکعت نہیں پڑھی جا رہی، تو اس حکم پہ عمل کرنا مشکل کام ہے۔ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ جاب۔ یہ جو یعنی پورا معاشرہ سب مومن پھر رہے ہیں نا، یہ اہل سنت کہتے ہیں ہم سب مومن ہیں، اور شیعہ بھی یہی کہتے ہیں ہم سب مومن ہیں، حالانکہ ایسا کبھی ممکن تاریخ انسانیت میں آج تک کبھی ہوا ہی نہیں کہ سب مومن ہو جائیں۔ یہ تاریخ انسانیت کے سفر میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر آئے، بڑے زبردست قسم کے کمانڈر جلالی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر آئے، نہیں کر سکے۔ آپ دیکھیے کہ اولین و آخرین میں سے سب سے بہترین معلم، سب سے بہترین ہادی، سب سے بہترین مربی کون؟ کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی ذات ہے۔ وہ تعلیم دینے والے، وہ ہدایت دینے والے، وہ تربیت کرنے والے۔ دیکھ لیجئے مدینہ کی حالت، بادشاہت بھی ان کے پاس تھی، حکومت ان کے پاس تھی، اختیارات ان کے پاس تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا، کردار تھا، معرفت تھی، اس کے باوجود پوری کی پوری سورہ منافقون نازل ہوئی مدینہ، ان لوگوں کی شان میں جو مدینہ میں رہتے تھے۔ تو یہ دنیا کی تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، اور آج کی جو صورتحال ہے اس کا اگر آپ یعنی قرآن کریم کو ایک میئرنگ سٹک کے طور پہ لے لیں، اور یعنی آج کے دور کی جو ضلالت و گمراہی ہے جس کو کہا گیا قرآن کریم میں، آخر میں کیا چیز ہے؟ غیر المغضوب اور ضال۔ جس کردار کی وجہ سے وہ لوگ مغضوب قرار پائے اور ضال قرار پائے، اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ کہاں پہ؟ قوم نوح کے قصے میں، مومن آل یاس او بستی والوں کے قصے میں، بنی اسرائیل کے قصے میں۔ اگر جتنی سابقہ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے قصے جو بیان، اگر وہ تمام گمراہ امتوں کو جمع کر دیا جائے
اور ان کا جو جس کردار کی وجہ سے وہ قومیں گمراہ ہوئیں، اس کردار کو قرآن کریم سے نکال لیا جائے، اس کا خلاصہ بنا لیا جائے تو ایک معیار آپ کے پاس آ جائے گا۔ اور آج کا 2019 کا یہ روئے زمین پہ یہ جو انسان زندگی بسر کر رہے ہیں، اس انسانی معاشرے کو لے لیا جائے، وہ تمام امتیں مل کے جن وجوہات کی وجہ سے گمراہ تھیں، اس انسانی معاشرے کے اندر وہ تمام کے تمام عیب پائے جاتے ہیں۔ اس وقت کی گمراہی کی جو گریوٹی ہے وہ یہ ہے۔ دور حاضر کے جو منافق ہیں، سابقہ امتوں میں وہ بجائے کیا بیچتے تھے ان کے سامنے، یا امت مرحومہ کا بھی جو ابتدائی زمانہ ہے اس کو آج دیکھ لیا جائے۔ یعنی قاضی شرح ایک شخص جو عالم دین ہے اور جس نے کہ اس زمانے کے لوگوں کو گمراہ، اسے ایک طرف رکھیں، ایک طرف فضل الرحمان کو رکھیں، وہ بیچارہ کیا بیچتا ہے اس کے سامنے، ادھر امیر معاویہ کو سامنے رکھیں اور ادھر آپ زرداری کو سامنے رکھیں۔ امیر معاویہ زرداری کا ادنا شاگرد ہے، یہ اتنا بدکار، اس قدر حرام کار اور اتنا مکار آدمی ہے۔ یہ دور حاضر کا گمراہی انتہائی کمپلیکس قسم کی ہے۔ تو یہاں پر جو چیز ہے، بڑے یہ جو اوپر والی شناخت ہے یہ بڑی زبر، پھر اختلاف جو ہے پرسنالٹی سے نہیں کرنا ہوتا، پرسنالٹی سے اختلاف نہیں کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کے نام اس لیے لیتا ہوں کہ قرآن کریم میں بھی طاغوت کی 3 شکلوں کے نام لیے گئے ہیں۔ سیاسی طاغوت کا نام کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سیاسی طاغوت ایک فرعون، مالی طاغوت کا کون ہے؟ جیسے آج کے دور میں اس وقت فرعون اور قارون اور آج ملک ریاض، یہ قارون ہے۔ لیکن قارون اتنا مکار نہیں تھا۔ قارون کو جب کہا گیا بھی کچھ پیسہ تھوڑا سا نکالو بھائی ذرا، اتنا تیرے پاس پیسہ ہے، تو اس نے بحریہ کے دسترخوان نہیں لگایا تھا، اس نے بحریہ کا۔ یہ اتنے مکار لوگ ہیں کہ جناب کیا کرتے ہیں، ادھر سے لوگوں کو لوٹتے ہیں، پھر روپے میں سے 1-2 آنے جو ہیں وہ ادھر لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو سامنے یہ بھی لیبل، دنیا کی سب سے بڑی مسجد لاہور بن رہی ہے، لیکن کیا چیز؟ بلڈنگ۔ اگر آپ دیکھیں، آپ کو مسجد زرار کی بحث دقت سے پتہ ہو، پاکستان کی اکثر مساجد مسجد زرار کی شبیہ ہیں، اکثر دینی مراکز جو ہیں۔ آپ میری بات نہ مانیں، آپ قرآن کریم کو میئرنگ سٹک کے طور پہ لے لیں اور وہاں جا کے انالیسس کر کے دیکھ لیں۔ 2-4 ملاقاتوں میں بلڈنگ، مسجد کی بلڈنگ کو دیکھ کے کوئی رائے قائم نہ کریں، نہ مدرسے کو دیکھ کے، نہ اس کے گنبد دیکھ کے۔ قرآن کریم کہتے ہیں اندر جاؤ، اس کے جو بانیان ہیں، اس کے متولیان ہیں، اس کے چلانے والے ہیں، نہ ان کے رنگ کو دیکھو، نہ ان کی نسل کو دیکھو، نہ ان کے کردار کو دیکھو جا کے ذرا۔ اور قرآن کریم نے 1 2 3 4 5 پورا جاٹ ڈاؤن کیا ہے، کہا کہ اگر اس کے بانیان، اس کے متولیان، اس کے منتظمین اور چلانے والے، ان کے اندر یہ کردار ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ مسجد جو ہے مسجد نبوی کی، وہ دینی مرکز جو ہے وہ مسجد نبوی کی شبیہ نہیں، وہ مسجد زرار ہے۔ اور باقاعدہ حکم دیا کہ اس قسم کے دینی مراکز، مساجد، امام بارگاہیں، دینی مدرسے، فلا تقم فیہ ابدا، ادھر نہ کبھی جانا۔ اور پھر پورا کریکٹر کہا کہ بلڈنگ نہ دیکھنا، جو دینی مراکز، مساجد، امام بارگاہیں، دینی مدرسے مسجد نبوی کی شبیہ ہوں گے
ان کے متولیان کو، بانیان کو، ان کے چلانے والوں کو دیکھنا، ان کے کردار کو۔ اگر ان کے کردار میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور جو حضرت کا یہ بھی فرمان کہ 2-4 ملاقاتوں میں کسی شخص کے بارے میں کسی حتمی رائے قائم کبھی نہیں کیا کرو۔ امام نے فرمایا کہ 2 چیزوں پر انسان کو پرکھو، اور وہ کون کون سی ہیں؟ کیوں جناب رضوان صاحب؟ نہ اس کے نہج البلاغہ کے خطبات کو دیکھو، نہ اس کے حفظ قرآن کو دیکھو، نہ اس کی عربی گرامر کو دیکھو، اور نہ دیکھو کہ یہ ریٹائرڈ جرنیل ہے، نہ دیکھو کہ جناب یہ ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہے، کوئی چیز نہیں۔ کہا کہ اسے 2 چیز، اسے صادق القول صادق الوعد ہونا چاہیے۔ صادق القول اور صادق الوعد، کیونکہ خلف وعد کرنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا منافق کی علامت ہوتی ہے۔ اور دوسرا اسے امین ہونا چاہیے، جو حضرت یوسف علیہ السلام علی نبینا نے کہا کہ انی حفیظ، اسے امین ہونا چاہیے جو مسلمانوں کی۔ اسی واسطے میں کہتا ہوں کہ جناب جہاں پر بھی، چاہے محلے کی سطح پہ ہو یا کسی بھی شکل میں یا کنٹری لیول پہ ہو، جہاں پر بھی پبلک منی انوالو، وہ ڈونیشن کی شکل میں آئے، خمس کی شکل میں آئے یا کسی اور زکوٰۃ کی شکل میں آئے، وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور کوئی آدمی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی، اگر اسلام کے ابتدائی ایام کو دیکھا جائے تو یہ بات تو ہمارے برادران اہل سنت کے لوگ، ان کو جو بزرگان تھے وہ بھی سمجھتے تھے۔ اگر یہ کوئی آدمی جو ہے وہ محاسبے سے بالاتر ہوتا تو جب خلیفہ ثانی کے زمانے میں وہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، چند دن پہلے وہ مال غنیمت تقسیم کیا گیا تھا، تو ہر آدمی کو اس مال غنیمت میں سے، وہاں جو لوگ موجود تھے، ایک کپڑا ملا تھا۔ خلیفہ ثانی نے لباس بنوایا اور اس میں 2 کپڑے استعمال کیے گئے، یعنی 2 پیسز کپڑے کے۔ وہ لباس پہن کے وہ مسجد آ گئے۔ نماز کے بعد وہ شاید گفتگو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک مسلمان کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے اس میں 2 کپڑے استعمال کیے گئے، ہر مسلمان کے حصے میں 1 کپڑا آیا تھا، آپ نے یہ کہاں سے لیا؟ اب اگر یہ کانسیپٹ ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا سوال کرنا جو ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس مسلمان معاشرے کے اندر یہ کانسیپٹ موجود تھا کہ خلیفہ وقت سے سوال کیا جا سکتا ہے، وہ اکاؤنٹیبل ہے۔ اور نہ ہی خلیفہ ثانی نے جواب میں کہا کہ تم کون ہو بھی مجھے پوچھنے والے، نہ انہوں نے اس کے سوال کو ڈینائی کیا، بلکہ انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن دی کہ میرے پاس جب یہ مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا، 1 کپڑے کا 1 پیس مجھے ملا، 1 میرے بیٹے کو ملا، اور میں نے اپنے بیٹے سے وہ پیس عاریتاً لے کے لیا ہے، اور ان دونوں کو ملا کے میں نے لباس بنایا۔ یعنی اس نے بھی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھا۔ یہی دستور ہر جگہ ہونا چاہیے۔ آپ چلیے، ہمارے نظریے امیر المومنین تو حاکم بھی تھے، اور شیعہ عقائد کے مطابق منصوص من اللہ امام بھی تھے۔ امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ امام نے تو خود اپنے آپ کو پیش کر دیا آ کے۔ امام نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے شہر میں حاکم بن کے آیا ہوں، اگر جب میں یہاں سے جاؤں یہ ہیں میرے اموال، جیسے امام خمینی برسر اقتدار آئے
تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے اثاثجات جو ایسٹس ان کے پاس تھے اس کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا. اتنی میرے پاس کتابیں ہیں، ایک پرانا قالین ہے اور یہ چند چیزیں ہیں. وراثت میں میرے والد کی طرف سے ایک گھر ملا تھا، وراثت میں ایک گھر ملا تھا، وہ بھی میں نے سرنڈر کر دیا ہوا اپنے بھائی کو، آیت اللہ پسندیدہ کو. میں خود ان بزرگوار سے ملا اسی گھر کے اندر، وہ بھی میں نے سرنڈر کر دیا اور کہا کہ جو صدر مملکت ہے اس کو بھی چاہیے کہ آئے اور آ کے اپنے اثاثجات ڈکلیئر کرے. اور امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر میں جب یہاں سے جاؤں میرے اثاثجات جو ہیں اس میں اضافہ ہو اور میرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، جائز حلال ذرائع کی دلیل میرے پاس نہیں کہ میں نے یہاں سے کمایا ہے، تو میں نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے. لکم دینکم ولی دین، یہ چیز جو ہے فرد سے اختلاف نہیں کرنا ہوتا. فرد ہوتا ہے بیمار، لیکن یہ جو افراد ہیں جن کے، جیسے میں نے فضل الرحمان کا نام لیا، فضل الرحمان کا نام میں نے اس لیے لیا کہ جب اللہ تعالیٰ بات سمجھا رہا تھا تو اس نے سامری کا نام لیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ معیار شناخت کر اس نے فرعون کا نام لیا. جب اللہ تعالیٰ مالی طاغوت سمجھا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ قارون کا نام لیا. یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ انڈیویجول نہیں پھر رہتے، یہ ایک سمبل بن جاتے. جیسے ملک ریاض ہے، زرداری ہے، نواز شریف ہے، یہ ڈاکہ زنی کے، لوٹ مار کے، قتل و غارت کے یہ سمبل ہیں. ایک فرد ہے شمر تاریخ کا، ایک ہے رانا ثناء اللہ. رانا ثناء اللہ جو ہے ظلم، جبر و استبداد میں شمر سے بھی آگے ہے. تو یہ چونکہ معاشرے بالکل بے خبر ہیں حقائق سے. یہ زرداری کا ایک بالکا ہے جو اس کا اسسٹنٹ مہدی شاہ، وہ بھی فراڈی ہے، ببلے درجے کا ڈکیت. اور ہم اس کو جناب اسے گلگت بلتستان ناردرن ایریا کا چیف منسٹر بنا دی. تو یہ ایک باقاعدہ حکم ہے. ہم بجائے اس کے کہ ہم ان سے کہیں لکم دینکم ولی دین، ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں. اس واسطے یہ معاشرے تباہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ عزیزاً اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ قلب نازنین مولا صاحب الزمان علیہ السلام کو ہماری جانب سے خوشنود فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں سے قرار دے.